ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پی آویں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. یہ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا، اوروں کی فیملیوں کی بات بتا، جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. ہائے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی، برے اخلاق سے ہوتی. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں. طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے جی؟ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں 3 بچیوں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کئی بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائن، ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا، ایتھے ہی کرنا ہے، ایتھے ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں.
شرابی سے بات. میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فیملی, بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کیا, مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے, بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک ہے, میرے ماں باپ ہیں, کر دیا, میں حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے, ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے, ایک شراب, ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے, اور میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے, شرابی کے پیچھے. ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, نکاح بچے بچی کا حق ہے, ان کی رائے کا احترام دو, مسلط مت کرو. یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا, زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو, لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو. یہ کورٹ میرج, لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی, ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں, خامند بیوی اور ہوتے ہیں, حقائق اور ہوتے ہیں, تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے, ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے, بچی کا حق. ماں باپ پیش کرے, بیٹا یہ پیغام ہے, کر دیں, بیٹی یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے, اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے, اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو, صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں, میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا, اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش, حضرت حفصہ قریش, حضرت سودا قریش, ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے, بنو امیہ, ابو سفیان کی بیٹی, ابو سفیان دشمن, اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے, عرب, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ, ہلالیہ, جویریہ رضی اللہ تعالیٰ, بنو مستلق, زینب بنت جہش قریش, زینب بنت خزیمہ قریش, ام سلمہ قریش. باہر نکلے, زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر, جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے, عربوں کے باہر شادی کی, یہودیوں میں. حضرت صفیہ, یہود, بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی, یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی, کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں. میمن ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں. شیخ ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے, جٹ بٹ نٹ کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں, نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو, میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا, ابو العاص, بنو امیہ, دشمن خاندان. حضرت رقیہ, حضرت عثمان, بنو امیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت عثمان, بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے, لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو, اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے جبریل آیا, حکم سنایا, پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے, رشتے کا پیغام لے کر آئے, اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا, آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ, شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی, حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا, علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کا انکار.
کہیں انکار. وہ کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے, جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے, یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے. یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے, فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ, علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دو. کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے, پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے, قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے, یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین, ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا, وہ کنڈکٹر بن گیا, کلینر کنڈکٹر. وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی جان دو, استاد جی جان دو, استاد جی کٹ لو, استاد جی آگے چلو, استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. منڈی باؤدین. اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. تو آخر لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری, کہنا جی جان دیو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو, کٹ لو تو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے, یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا, لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو, چاہے خاندان. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو, خاندان کو ترجیح دو, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو. ہمارے جو ہم بچی والے, ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے, میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. کوئی رشتہ آئے تو کریں, کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے, اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو, اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ. برکت کیا, دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا.